السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد حنزلہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سب کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ سب کا رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ چوتھے سپارے کے خلاصے کے ساتھ، اور آج پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ شیخ اکاشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیے آپ کا رمضان مبارک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، بہت عمدہ گزر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک میں اپنی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جی الحمدللہ۔ اکاشا بھائی، چوتھے سپارے کے اندر نیکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ جی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی کہ ہم اصل نیکی کی طرف اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کریں۔ یہ تو بہت مشکل عمل ہے۔ یہ تو بہت مشکل عمل ہے، یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم جو اشیاء ہمیں میسر ہیں، جو نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں آسانی سے میسر ہیں، ان کو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیں۔ حقیقی نیکی یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اکاشا بھائی، اس آیت مبارکہ کے اندر بیت اللہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس کو ذرا آپ تفصیل سے بتا دیجیے۔ جی بالکل، اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کی خصوصیت اور فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ بیت اللہ، کعبہ، اللہ کا کعبہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں، جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا۔ اور حتیم شامل ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ مطلب اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں سے 5واں ہے حج۔ حج کی فرضیت اللہ جل شانہ نے اس بارے میں بیان کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے، اور ایمان لاتے ہو اللہ جل شانہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ اس امت کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر ایمان لاتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب یہ بات کتنی غور طلب ہے کہ تیسرے سپارے میں بھی کفار سے قلبی لگاؤ دوستی سے منع کیا گیا، اور چوتھے سپارے میں بھی کفار سے قلبی لگاؤ اور دوستی سے منع کیا گیا۔ جی ہاں، اس سپارے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم منافقین اور کفار کا قلبی لگاؤ نہ رکھو، کیونکہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پر ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے بغض اور حسد موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کفار اور منافقین سے ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس بارے میں غزوات کا تذکرہ کیا گیا، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے، جو کہ 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کا اجتہاد
خطا یعنی جوال الرما پر جو 50 افراد کا دستہ متعین تھا وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا. اس وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی جس سے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل. غزوات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد سے غالب آتا ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں ایمان والوں کی کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم صبر کرو یعنی مصائب کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا نہ کرو، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرا دو اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت طلب کرو. سورہ آل عمران کے بعد چوتھے سپارے میں سورۃ النساء کا تذکرہ ہے. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس میں چونکہ اللہ جل شانہ نے خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا. بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں سورہ رجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی اللہ جل شانہ نے، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی. خواتین کو کس قدر عظمت دی. آپ اس پروپیگنڈا سے متاثر نہ ہوں کہ اسلام عورتوں کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا یا ناانصافی کرتا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. سورۃ النساء کے اندر بہت سے احکامات ہیں. چند احکامات جو لن تنالوا البر چوتھے سپارے کے اندر موجود ہیں وہ یہ ہیں: یتیم کی کفالت، تعداد ازواج کا بیان، میراث کا بیان، محرمات کا بیان. محرمات کو بیان فرمایا ہے: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. محرمات کو بیان فرمایا ہے یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے نکاح کرنا ناجائز ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نکاح حرام ہونے کی بنیادی 3 اسباب ہیں: نسب، رضاعت اور مسارت. نسب یعنی خون والے رشتے، رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، مسارت شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی مکمل ہو چکا ہے. آپ کے لیے ایک سوال ہے، ہمارے لیے کون سے رشتے حرام ہیں یا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں گے. اب انشاءاللہ ہم آئیں گے 5ویں سپارے والمحصنات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ محمد حنظلہ.